جب کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے تو اکثر لوگوں سے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ حسد اور کینہ ان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر ہر وہ انسان جو اس سے زیادہ ترقی کر لے وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب خود اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو کیوں نہ دوسروں کی زندگی برباد کر کے انہیں نیچے لایا جائے۔ وشی کرن، کالا جادو، ٹونا ٹوٹکا، اس کی وجہ سے ساس بہو اور میاں بیوی میں کلیش، آپسی محبت کا ختم ہونا، چڑچڑاپن، بے وجہ غصہ کرنا، ایسی بیماری میں مبتلا ہونا جسے سالوں سال ڈاکٹرز ڈائیگنوس ہی نہ کر پائے، ان تمام چیزوں کے سبب نہ جانے کتنے ہی گھر برباد ہوئے ہوں گے۔ جی ناظرین، ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے 79 یعنی 69 سال ہو گئے، لیکن ایک چیز جس کا شکار ارسپیکٹو آف ریلیجن ہر کوئی فرد کہیں نہ کہیں اپنے زندگی میں ہو سکتا ہے، موسٹ پروبیبلی اس کا شکار ہوا ہو، کہیں نہ کہیں اس نے اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کیا ہوگا، وہ ہے کالا جادو، انگلش میں جسے کہتے ہیں وچ کرافٹ۔ یہ ایسی چیز ہے شاید ہم کہہ سکتے ہیں سائنس اس کا جواب آج تک نہیں دے پایا ہوگا، اور آج اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ویورز کو اس کے متعلق انفارمیشن دی جائے کہ کس طرح سے اس سے بچا جائے، اور سب سے پہلے بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے یہ جاننا، اس کا روٹ کاز جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اس پر مزید گفتگو کرنے کے لیے، ہمیں مزید معلومات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے علماء کرام۔ میں تعارف کروا دوں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ اور مولانا صابر رضا صاحب قبلہ۔ آئیے اپنے اسٹوڈیو میں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ویورز سے اس پروگرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیکشن آف دا ٹاپک اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے ویورز ہیں کہ جنہوں نے، خصوصاً خواتین ہماری جو بہنیں ہیں، انہوں نے ہمیں ای میلز کیے، ہمیں لگاتار کالز کرتے رہے، اس وجہ سے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پوری زندگی اس چیز نے یعنی کالے جادو نے برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ہمارا شوہر جو پہلے ہم سے باتیں کیا کرتا تھا، آج وہ اسے دیکھتا تک نہیں ہے، آج اسے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات پہ اس سے چڑ ہونے لگی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شوہر جو ان سے پہلے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، لیکن آج ان کا چہرہ تک دیکھنے تیار نہیں۔ ہم کہہ سکتے ماں اور بیٹے کے درمیان اختلاف، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف، وہ بھائی جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے قربان تھے، آج ایک گھر میں ایک ساتھ رہنے تیار نہیں ہے، یعنی خصوصاً خواتین کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویورز کو اس کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ اور سب سے پہلا سوال میں کمال صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ آغا کہ واقعی سحر یا جادو جسے ہم کہتے ہیں تو یہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں، اور ہم یہاں پہ اس جادو کی بات نہیں ہو رہی جسے ہم ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں یا اسٹریٹ میجک جسے اس ہاتھ سے غائب کر کے اس ہاتھ ملا، اس کی بات نہیں ہے، پراپر جو ڈارک آرٹ یا کالا علم جسے کہتے ہیں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو اللہ نے اتنی بری چیز کو لوگوں کے درمیان کیوں عام کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، واقعاً آج یہ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ لوگ اس سے دوچار ہیں، اور ہر کسی گھر میں بعض اوقات بعض مشکلات جب پیش آتی ہیں تو شاید ایک طرف سے اپنی کاہلی اور اپنی تساہلی کو بھی چھپانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی ہم وقت پہ کام پہ نہیں جاتے، بعض کام ہم صحیح نہیں کرتے، بعض کام ہم پرفیکٹ نہیں کرتے، تو کل ملا کر اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کہہ دیں کسی نے ہم پر کچھ کر دیا، کسی نے ہم پر جادو کر دیا، تو یہ جملے بھی تھوڑا سے کاہلوں کی آسانی کے لیے آ گئے، وگرنہ اصل اگر دیکھا جائے جادو کو اور سحر کو تو قرآن کریم میں ائمہ اتحاد علیہم الصلاۃ والسلام کی حدیث میں یہ ایک حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا۔ میں ابتدا آسان جملوں سے کروں۔ حضرت امیر کی حکمت نمبر 400 میں اگر جائیں، نہج البلاغہ چونکہ آج گھر گھر میں موجود ہے، اس میں ملاحظہ کریں تو حضرت نے چند چیزوں کو خرافات بتایا اور چند چیزوں کو حق بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ یوں ہی ہے، بنائی ہوئی ہے۔
وہاں پر حضرت نے ایسے ہی شروع کیا کہ العین حق، یہ جو نظر بد ہے یہ حق ہے. پھر حضرت نے فرمایا الرقا حق، یہ جو آپ اس کے ذریعے توسل کرتے ہیں اور دعا لکھواتے ہیں یا توسل یا تعویذ، یہ بھی حق ہے، یعنی نظر بد کا علاج جو توسل ہے یہ بھی حق ہے. پھر حضرت نے فرمایا والسحر حق، یہ جادو بھی کیا ہے؟ حق ہے. یعنی یہاں سے اگر آپ اس حدیث کو ملاحظہ کریے تو ایک دم واضح لفظوں میں حضرت امیر نے کہا کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ سحر و جادو ایک خیال ہے تو یہ خیال نہیں ہے، اس کا تعلق ریئلٹی سے ہے، واقعیت سے ہے. اگر آپ قرآن کریم میں آئیں تو قرآن کریم میں متعدد آیت ہے، حتیٰ قرآن کریم نے جادو کی اقسام بھی گویا بیان کی. قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم سحر اور جادو کو دو طرح سے تعبیر کرتا ہے. ایک وہی جو آپ نے ابتدا میں عرض کیا کہ بعض جادو سحر کہلاتے ہیں، سحر، لیکن وہ ان کے اثرات نہیں ہوتے، وہ آپ کی آنکھوں میں تصرف ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، وگرنہ خارج میں اور باہر ان کا کوئی اثر نہیں ہے. اس کو بھی قرآن نے نقل کیا. لیکن ایک قسم یہ ہے کہ اس کا باہر اثر، اور ان دونوں قسموں کو قرآن نے بیان کیا. مثلا سورہ طٰہٰ میں اگر آپ ملاحظہ کریے تو قرآن پہلی قسم کو بیان کرتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا جلوہ نظر آیا. وَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسی لگنے لگی جیسے سب دوڑ رہی ہوں. دیکھ رہے ہیں؟ ایسی لگنے لگی. یہ خود تعبیر ہے کہ یہ خارج میں اور باہر اس کا کوئی اثر نہیں، یہ آپ کی آنکھوں میں ایسا لگنے لگا. یہ ایک قسم ہو گئی. وہ جو اہم ہے جو آپ نے سوال میں عرض کیا کہ جہاں واقعاً اس کا اثر ہے، اور ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں وہم و خیالات کی ایک دنیا ہے جو لوگوں نے بسا رکھی ہے. قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کافی طولانی آیت ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کیا. میں اس اثر کو عرض کروں جو یہاں پر بیان ہوا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے کہ جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی جا سکے. بس دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ جادو، یعنی اسے قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اس جادو کے ذریعے، یعنی اب یہاں منہما کی تعبیر انشاءاللہ ابھی وقت رہے گا تو وضاحت کریں گے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے اور کس ذیل میں آیت کریمہ آئی ہے. یہ در حقیقت دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جادو ایک ایسی چیز تھی جو رائج تھی، جو ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف، اپنے فضل اور اپنے کرم سے جو ہے چاہا کہ لوگوں کو اس شر سے محفوظ کیا جائے. تو پھر دو فرشتے معمور ہوئے، ہاروت و ماروت، کہ یہ جا کر لوگوں کو تعلیم دیں ابطال سحر کا، کہ جادو کو کیسے باطل کیا جائے. مطلب آپ ہمارے اوپر جادو کریں، ہم پر اثر نہ ہو، اس کی تعلیم دی جائے. تو اب یہ جب تعلیم دی، دیکھیں ابھی آج کے زمانے میں مثلاً فرض کریں کوئی آ کر آپ کو بم کے ریفیوز کرنے کی تعلیم دے کہ کیسے ایک بم کو خراب کیا جائے، ناکارہ کیا جائے، یہ تو اچھی چیز ہے. ہر ملک میں ہونا چاہیے کہ ایک بم اگر کسی نے کہیں پہ کیا تو ریفیوز کرنے والے موجود ہوں. تو جب ریفیوز کرنے کی تعلیم دی جاتی تو ظاہراً بم کے جو خصوصیات ہیں وہ تو بتانے ہی پڑیں گے. جس کو ریفیوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے اس کو تعلیم دیا جائے کہ اس کی خصوصی اس میں ہے کیا، کون سے میٹیریل ہے، کس کو تم چھوؤ گے، اس وائر کا کیا اثر ہے، اس وائر کا کیا اثر ہے. ان ملائکہ کو جو بھیجا گیا تھا تاکہ یہ ابطال سحر کو باطل کرنے کی تعلیم دیں. اب جب یہ تعلیم دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جادو اور سحر کی خصوصیات بھی بیان ہی ہوگی نا ساتھ میں، کیونکہ جب آپ اس کو ناکارہ بنانے کی تعلیم دو گے کہ اس کو کیسے خراب کیا جائے تو اس کی مکمل ایک تعلیم دیں. حالانکہ اسی آیت کریمہ میں اگر ہم ناظرین سے بھی استدعا کریں گے کہ وہ اس آیت کریمہ کو قاعدے سے پڑھیں، اسی آیت کریمہ میں ان ملائکہ نے صاف کہا کہ ہم امتحان کا سبب بھی ہیں تمہارے لیے. یعنی ہاں اسی آیت کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم تم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تم ہی لوگ کل ابطال سحر کرنے کے بجائے خود جادو کرنے لگو. اور ہوا یہی کہ جن کو بھیجا گیا تھا کہ وہ آ کر تعلیم دیں کہ کیسے جادو کو باطل کیا جائے، انہوں نے اپنی تعلیم میں کوئی خیانت نہیں کی،
تعلیم لینے والوں نے اس تعلیم میں خیانت کی، اور اس کے باوجود، اور انسان کا امتحان اتنی چیزوں سے ہوتا ہے جہاں پر آپ کے پاس مواقع ہوں غلط راستے پہ جانے کے اور آپ چلے جائیں. لہذا جادو کی حقیقت سے ذرہ برابر انکار نہیں ہے کہ جادو موجود ہے، سحر موجود ہے. ہم نے عرض کیا کہ حضرت امیر نے صاف لفظوں میں کہا السحر حقٌ، یہ قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس جانب نشان پس ایک خیالی چیز نہیں. لیکن وہی عرض کیا کہ اب جب ہم یہ جملہ کہیں گے نا ایک خیالی چیز نہیں ہے، ایک ریئلٹی ہے اور ایک واقعیت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے ہر عمل کو ہم لے جا کر اسی چیز پر ختم ہو. مطلب میں نے بزنس شروع کیا، بات صحیح، کام میں نے کیا ہی نہیں. میں نے بزنس میں کچھ چیزیں لکھی جاتی، کچھ پڑھی جاتی، بزنس کے اپنے اصول ہوتے ہیں. اب میں کہوں کہ نہیں میں ناکام ہوا، کسی نے مجھ پر جادو کیا. اب دیکھیے یہ بہانہ بھی نہ بنے. عرض کر رہا ہوں کہ دونوں چیزوں کو بہت سمجھ کے چلنا ہے. کبھی آپ نے کسی کو ادھار دیا، خوب ادھار دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیے، اس سے بھی لکھوائیے. اب آپ نے لکھوایا نہیں اور وہاں بے ایمانی ہو گئی، اب آپ کہیں کہ نہیں دنیا ایسی ہو گئی ہے، خراب ہو گئی. وہ آپ نے جہاں پر پرابلم ایجاد کیا اس کو الگ رکھیے. لیکن اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ جادو ایک حقیقت اور ایک واقعیت کا نام ہے. جی اب آقا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ جناب سلیمان کے وقت سے جو ہے یہ سب چیزیں ہیں، اور خصوصاً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جنات پہ کافی کنٹرول تھا، اور شیطان خود ایک جن ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو جنات کا کس طرح سے اس میں رول رہتا ہے اور وہ کس طرح سے کسی انسان کی زندگی کو انفلوئنس کرتے ہیں، یعنی متاثر کرتے ہیں؟ بہت اچھا. دیکھیے اس سلسلے میں دو چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا میرے ویورز کو، ناظرین کو بتانے کے لیے کہ جادو الگ چیز ہے اور جنات کو تسخیر کر کے ان کے ذریعے کام لینا ایک الگ چیز ہے. جادو علم ہے. جی میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ یہ شیطانی علم ہے اور اسی لیے اس کو شرک کہا گیا. جس طرح سے معجزہ یا کرامات یہ بھی علم کے ذریعے ہے، تو اسی کے مقابلے میں جو علم ہے اس کو جادو بولتے ہیں. جادو ایک علم ہے. اور جنوں کو تسخیر کر کے ان سے کام لینا، جنوں کو کنٹرول کر کے، آپ جانتے ہیں جنوں میں بھی سورہ جن کے اندر بھی یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ جن بھی دو قسم کے ہیں، اچھے ہیں برے. جس طرح انسان میں اچھے برے ہیں اسی طرح سے جن بھی اچھے ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو برے جن جو ہے وہ شیطان کی مدد کرتے ہیں. جی شیاطین من الجن کہا گیا قرآن کے آیتوں میں آیا ہوا ہے. تو کبھی کبھی یہ جو عاملین ہوتے ہیں، عمل کرنے والے، یہ سب ان جنوں کو تسخیر کرتے ہیں. اس کے لیے بھی عملیات آپ جانتے ہیں، آپ نے سنے ہیں کہ جن کو تسخیر کرنے کے عملیات موجود ہے. آیت اللہ شیخ بہا جو عملیات کی دنیا میں ہم ان کو کنگ مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کی کہ کس طرح سے جنوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جنوں سے خدمت دیے جا سکتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جنوں کو تسخیر کرنے کے بعد اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے مس یوز کرتے ہیں. اگرچہ اس کا بہترین یوز بھی ہے، یعنی جنوں کا اچھے کام میں بھی لگا سکتے ہیں، اچھے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے عارفین ایسے بھی گزرے ہیں. لہٰذا یہاں پر ہم خلاصہ کے طور پر اتنا کہنا چاہیں گے کہ جادو ایک الگ چیز ہے اور جنوں کو تسخیر کر کے ان سے کام لینا دونوں الگ چیز ہے. اگرچہ یہ جو جادو ہے اس میں بھی جن مددگار ہوتے ہیں، شیاطین من الجن وہ مددگار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو غلط حرکتیں ہوتے ہیں وہ وہی آ کے مدد کرتے ہیں انسان کی زندگی میں. بالکل اس کے ایفیکٹ بھی پڑتا ہے. اور یہ جو اب یہ آپ بتا رہے تھے نا کہ کرتبے لوگ دکھاتے ہیں راستے کنارے کھڑے ہو کے، اس کو اصل میں شریعت کے بھاشا میں یا ہماری جو اسلامی تعلیمات ہے اس میں شعبزہ کہتے ہیں. شعبزہ یعنی ہاتھ کے ٹیکنک سے، آنکھوں کے ٹیکنک سے نظر بند کر دینا، اس طرح کے ذریعے وہ چیزیں عمل میں آتی ہیں. لیکن جو جادو ہے، علم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے جو موسیٰ نبی علیہ السلام کے دور میں اور جناب سلیمان نبی علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ عروج پہ تھا، جس کے مقابلے میں اللہ نے پھر ان نبیوں کو اسم اعظم کے ذریعے یا دوسرے علم کے ذریعے مدد. بہت ہی بہترین انداز میں آقا نے کہا کہ جادو الگ چیز ہے اور جنات کو اپنے مس یوز کے لیے یوز بھی ہو سکتا ہے، مس یوز بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے اسے مس یوز کے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرتے ہوگے. اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، اس دنیا میں ہمارے علاوہ یعنی انسان کے علاوہ اور 7 مخلوقات ہے جو اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں. یاد رکھیے انسان کے علاوہ اور 7 مخلوقات ہے اسی دنیا میں جو رہ رہی ہے ہمارے ساتھ، لیکن وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے. ان میں سے ایک فرشتہ ہے جو ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچاتے. فرشتہ ہے، ہمیں نقصان نہیں. باقی 6 مخلوق ہے، یہ اگر دوست بن جائے تو فائدہ پہنچاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ دشمن بن جائے تو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. ان میں جیسے سب سے پہلے فرشتہ ہے، یہ ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اللہ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی، یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے.
جس کو جو حکم ملتا ہے وہی کرتا ہے, یہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچاتا فرشتہ. اس کے علاوہ جو باقیات مخلوقات ہیں وہ دوست بن جائے تو فائدہ پہنچاتے ہیں, دشمن بن جائے تو نقصان. تو اس میں سے جنات ہے, جی خناس ہے, اوکے اس کو نسناس بھی بولتے ہیں, جی. اور حمزات ہے یا حمزات جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد عفریت ہے, یہ بھی جنوں کے قسموں میں سے بتایا الگ الگ گیا. اقسام ہیں. جی شیاطین ہے, یہ سارے مخلوقات ہے. تو یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہے اسی دنیا میں, اور یہ کبھی کبھی عامل لوگ انہی کو جو اختیار کرتے ہیں, جی انہی کو کنٹرول میں کر کے ان کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں. وہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. جی بالکل. اب یہاں پہ آگا یہ تو ہم جانتے یہاں تک کہ خلاصہ یہ بات کا کہ کس طرح سے انہیں کنٹرول کر کے انسان کی زندگی کو تہس نہس کیا جاتا ہے. لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ کیوں, اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی وجہ تو نہیں ہوگی کہ اچانک آج صبح اٹھے اور کسی پہ جادو کرنے کا من ہو گیا. کچھ تو ریزنز ہو گئے نا کہ جس کے بنا پر کوئی عامل کسی پر یا کسی کہنے پر اس انسان کو وکٹم کو افیکٹ کرواتا ہے. جی دیکھیے, یہ بھی اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہم کس کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں. جو قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں, بعض لوگوں کے ولی خدا ہے اور بعضوں کے اولیاء طاغوت ہیں. جی سسٹم یہیں سے بنتا ہے کہ آپ اگر شیطان کی سلطنت میں ہو تو شیطان اپنا کام آپ سے کروائے گا. قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں کہتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء. شیطان تم سے یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت رہے. یہ دیکھیں یہ شیطان کا کام ہے. یعنی پہلے مرحلے میں شیطان چاہتا ہی نہیں کہ لوگ آپس میں قریب ہوں, لوگ آپس میں دوست ہوں, کیونکہ ایک ساتھ رہنا, اتحاد میں رہنا, اس کی جو برکات ہیں وہ شیطان کے لیے نقصان دہ. کیونکہ شیطان ہوتا کیا ہے, دیکھیں اگر آپ پہاڑ پہ کبھی چڑھ رہے ہو نا تو آپ نے دیکھا ہے سب کی رسیاں سب کی کمر میں باندھی جاتی ہیں جی. اور ایک سلسلہ چل رہا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ اگر کسی کا بھی ایک کا پیر پھسلے تو اس کی رسی دوسرے میں پھنسی ہوئی ہے اس سے رک جائے. یعنی جب آپ ساتھ میں اس کے وزن سے سامنے والا, وہاں آپ کی رسی ہماری کمر میں, ہماری رسی آپ کے کمر میں, اس سلسلے سے جب ہم طے کرتے ہیں تب اگر ہم میں سے کسی ایک کا پیر پھسلا تو دوسرے والے سے چونکہ متصل ہے, وابستہ ہے, تو یہ گرنے سے بچ جاتا ہے. شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس طرح متحد اور اس طرح ایک جٹ ہو کر رہیں کہ میں ان کا کچھ بگاڑ نہ پاؤں. لہذا قرآن کریم کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء. شیطان چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے عداوت ہو. تو اور اس کے لیے شیطان نے شراب, جوا, یہ تمام وہ اسلحے ہیں شیطان کے جن کے ذریعے ہمارے درمیان جو ہے عداوت اور نفرت پھیلاتا ہے. دوسری طرف سے اگر آپ قرآن کریم کی سورہ انفال آیت نمبر 63 دیکھیں تو خدا کیا کہتا ہے, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. خدا لوگوں کے درمیان تالیف قلوب یعنی دلوں کو نزدیک کرتا ہے جی. شیطان لوگوں کو کیا کرتا ہے, دور کرتا ہے. اب یہاں سے سمجھ میں آ جائے کہ جب میں کسی کے لیے جادو کرانے جا رہا ہوں یا کسی کا برا چاہ رہا ہوں تو یہی سمجھ جائیں کہ میں اس وقت شیطان کے ولایت میں ہوں اور شیطان یہ کام مجھ سے کروا رہا ہے. اب ہزار بہانے سے کروائے گا کہ ہمارے دادا کو انہوں نے ستایا تھا, ہمارے پردادا کو ان کے پردادا نے ستایا تھا. تو ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہم پوری طرح شیطان کے کنٹرول میں جب آ جاتے ہیں تب جاتے ہیں کسی مومن کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ خود میرے لیے بہت اہم مسئلہ ہے. امام رضا علیہ السلام نے ایک خط لکھا, وہاں پر کہا کہ ہمارے شیعوں کو کچھ پیغام دو. وہاں پر حضرت نے فرمایا وَقُلْ لَهُمْ أَنْ لَا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ یہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں. بس ایک ریزن جو اس طرح کے واقعات کا ہوتا ہے, جب کسی سماج و معاشرے پہ شیطان کا تسلط بڑھنے لگتا ہے تو اس معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے. دوسری اہم چیز جو ہمارے دین میں شدت کے ساتھ منع کی گئی, حسد ہے. یہ واقعاً آپ کبھی غور کریے, شیطان کی اصلیں ہیں. پہلے میرے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے. میں اس حسد کو اگر آج کے زمانے میں دیکھیں, بڑے بڑے خاندانوں کو, بڑے بڑے قبیلوں کو اس حسد نے تمام رشتوں کو خاکستر کر دیا, خاک میں ملا دیا. حتیٰ امام علی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں الحسد دا, حسد وہ بیماری ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی, مگر یہ کہ یا تو حاسد ختم ہو جائے
یا جس سے یہ حسد کر رہا وہ ختم ہو جو جائے. محسود ہے. آپ جی. دیکھ رہے ہیں محسود، یعنی یہ وہ ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر انسان کیا کرتا ہے، کسی کا سہارا لیتا ہے کہ وہ آئے اور اس کو نابود کرے. حاسد کا پورا جو کنسپٹ اور پورا فوکس ہوتا ہے روایت میں بھی، الحاسد یرا عن زوال النعمہ، حاسد فقط یہ دیکھتا ہے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے چھن جانا ہی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے نعمت ہے. پس حسد، شیطان کا تسلط، یہ وہ اسباب ہیں جی. جو ہم کو اس خطرناک وادی میں لے جاتے ہیں کہ ہم اپنے سے اپنے رشتوں کو نابود کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. تو اگر ہم کبھی علاج بھی کرنے آئے نا تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ جہاں سے شیطان ہم پر مسلط ہوتا ہے، اور اس طرح کی حسد اور کینے کو اپنے دل سے دور کریں تو شاید اس طرح کی چیزوں کی جانب ہم قدم نہ بڑھیں. جی، یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہم کہنا چاہیں گے کہ جیسا حسد کا بیان کیا آقا نے، کہ مثال کے طور پہ بہت سارے وکٹمز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دو بھائی ہے گھر میں، ایک بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر جاتا ہے اور ایک بھائی جو ہے ایک مڈل کلاس جاب، ایوریج جاب رہتا ہے. تو اب بھائی تو ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن جو ان کی ازواجی زندگی ہے، جو ان کی وائفز ہے، یہ ایک وائف دوسری وائف سے جلتی ہے. مثال کے طور پہ جس کا شوہر ایک لو لیول مڈل انکم کماتا ہے، وہ جلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے میرا جو دیور ہے کہیں نہ کہیں وہ نیچے آ جائے. اور بہت سارے خواتین نے ایسا کہا ہے کہ اس وجہ سے بھی میرے ہسبینڈ پہ جادو کروایا گیا ہے. تو اب یہاں پہ آغا صابر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب مثال کے طور پہ کسی پر جادو ہوتا ہے جو اس کا وکٹم بنتا ہے، تو اس کے اندر کچھ تو اثرات سائنس نمودار ہوگے کہ وہ خود کو پہچان سکے کہ ہاں بھائی میرے پہ جادو ہوا ہے. جزاک اللہ. میرے بھائی، اس وقت ہم معاشرے میں چونکہ روزانہ ایسی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، ہم مسجد میں ہیں تو لوگ ہمارے پاس اس طرح کے مسائل لے کے تقریباً ہر روز آتے ہیں. مولانا صاحب گھر میں پریشانی ہے، قرضے پہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، یا بزنس میں ترقی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا حل کیا ہے، طرح طرح سے. تو وہی آپ کے سوال کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ روایت اور درایت میں جو اس کے اثرات بتائے گئے وہ تقریباً 15 یا 16 اثرات ہیں. یاد رکھیے گا، وکٹم کے اوپر. وکٹم کے اوپر. یعنی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ساری چیزیں ایک آدمی کے اندر دکھائی دے. اوکے. ان 16 میں سے کوئی ایک چیز اس کے اندر ہو سکتا دکھائی دے، 2 دکھائی دے، 4 دکھائی دے، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ وکٹم ہے. اور یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، صرف جادو نہیں. اوکے. جادو، ٹونا ٹوٹکا اور نظر بد. یاد رکھیے یہ تینوں چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آیت اللہ شیخ بہا عملیات کی دنیا میں جو بادشاہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تینوں چیزوں کا سملر اثر ہوتا ہے. جس طرح نظر بد کا اثر ہوتا ہے، ٹونا ٹوٹکا کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح جادو کا اثر ہوتا ہے. اور اس سے جو متاثر ہوتا ہے، اب وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بتایا گیا سنیے. سب سے پہلے جس کے اوپر جادو ہوگا یا کسی نے جادو کیا ہوگا یا ٹونا ٹوٹکا کچھ بھی کیا ہوگا یا خدا نخواستہ کسی کو نظر لگی ہوگی، تو وہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے وہ بیمار لگنے لگے گا. اوکے. اس کو ہزاروں آپ ٹیسٹ کرائیے، ایک چیز بھی پکڑی نہیں جائے گی جو آج تک. جی، کیونکہ وہ بیمار ہے ہی نہیں. اوکے. لیبورٹری میں آپ جب جو بھی ٹیسٹ کرائیں گے تو اگر وہ چیزیں ہوں گی تو ہی تو پکڑی جائیں گے نا. جو وہ چیز ہے ہی نہیں، اصل وہ بیماری ہی نہیں ہے، تو کہاں سے پکڑے جائیں گے؟ رپورٹ سب کلیئر آئیں گے. جی، رپورٹ کلیئر آئیں گے. یاد رکھیے یہی سب سے زیادہ اس وقت کتنے لوگ آتے ہیں مولانا صاحب، آج 1 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، بھائی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، والد صاحب بیمار ہے، یا کوئی بھی بیمار ہے، وائف بیمار ہے، یا میں خود بیمار ہوں اور ہر طرح کا ٹیسٹ کرا چکا ہوں، کچھ بھی نہیں نکلا، پھر بھی میں بیمار ہوں. یاد رکھیے گا یہ سب سے پہلا اس کا جو اثر بتایا گیا، بزرگان نے بتایا کہ وہ بغیر کسی بیماری کا احساس کرے گا. یعنی وہ کمزوری فیل کرے گا، اس کے جوڑ میں یعنی پرزے میں ایک درد محسوس ہوگا، اور اس کے جسم میں جیسے ہوتا ہے نا، ہم لوگ بولتے ہیں پن چبھنے والی جو پین ہے، وہ پن فیل کرے گا. کبھی ادھر دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پیٹھ میں، کبھی چہرے کے اوپر، کبھی باڈی کی کسی پارٹ کے اوپر وہ پن فیل کرے گا. یاد رکھیے گا. تو یہ سب جادو، ٹونا ٹوٹا اور نظر بد کے اثر کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ پتہ ہے اس کو کھانے میں دل نہیں لگے گا، پینے میں دل نہیں لگے گا، ہر وقت من اداس رہے گا. یعنی جیسے اس وداؤٹ اینی ریزن ڈپریشن کا شکار. جزاک اللہ. آدمی کو
کبھی ہوتا ہے کسی وجہ سے آدمی دکھی ہوتا ہے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جس کو ایسے میں تکلیف میں ہوں، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ اس کا اس اثر میں ایک کچھ نہیں ہے، نہ میرا بزنس میں نقصان ہوا، نہ مثلا کہیں حادثہ ہوا، کچھ نہیں، بلا وجہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، ایک اندر سے عجیب سا فیل ہو رہا ہے. جزاک اللہ. تو یہ سارے بزرگوں نے بتایا یہ وہی جادو ٹونا ٹوٹکا اور نظر بد کا اثر ہوتا ہے کہ جو اس کو اندر سے بے چین کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے علاوہ آدمی یعنی جیسے آپ گھر سے باہر نکلتے ہو نا، تو جس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، یا مثلا خدا نہ خواستہ کوئی موکل کے ذریعے آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یا مثلا خدا نہ خواستہ نظر لگی ہوئی ہے آپ کے اوپر، تو آپ جیسے گھر سے باہر جاؤ گے نا تو آپ کو ایک عجیب سا فیل ہوگا کہ میرے آزو بازو میں کوئی ہے جو مجھے فالو کر رہا ہے. اوکے، یعنی پیچھے ایسا لگے ہے میرے. اور اسی کو شریعت کے زبان میں حمزات کہا گیا. قرآن کے آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے. ہمارے بزرگان جب نماز شروع کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزات الشیاطین. یہ اس سے بچنے کے لیے، یہ عربی میں اس کا نام ہے حمزات، اور اردو میں حمزات بھی بولتے ہیں، حمزات بھی بولتے ہیں. یہ ایک چھائے کی طرح، پرچھائی کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم کو راستے میں جب ہم چلتے ہیں نا تو ہم کو لگتا ہے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، ہم نے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حمزات. یہ نقصان کرواتے ہیں راستے میں. ہاں، یہ کچھ لوگ اس کو تسخیر کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ پرچھائی کو بھی تسخیر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچا. اور یہ وہ چیز ہے جو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، حمزات سے ہم بچ نہیں سکتے. یاد رکھیے ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو کہنے کا تو ایک عجیب سا فیل ہوگا جیسا ہمارے ساتھ کوئی آ رہا ہے، کوئی ہم کو. اس کے علاوہ جو اس کے اثرات میں بتایا گیا، آدمی باہر سے آئے گا مثلا اچھا خاصا کام کر کے گھر پہنچا، گھر پہنچتے ہی اس کے اوپر ایسی تھکان، یعنی فیل کرے گا جیسے اس کے بے جان ہو گیا ہو، ایک دم بے سود بستر پہ گر پڑے گا. اس کے علاوہ اس کے اوپر یعنی جو بزرگوں نے بتایا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا سا نظر آئے گا، اندھیرا سا جیسے کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. لیکن یہ بہت کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا دیر کے لیے ایسا فیلنگ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہوگا. خاص کر کے طالب علموں کی زندگی میں اور بزنس مین کی زندگی میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہے کہ طالب علم اچھا خاصا پڑھ رہا تھا، اچانک اس کو پڑھنے سے ایک دم جی اٹھ جاتا ہے، ایک ذرا کتاب چھونے کا دل نہیں کرتا، ہوم ورک نہیں کرتا. بہت بچوں کے ساتھ کتنے ماں باپ کہتے ہیں مولانا صاحب بچہ اچھا خاصا پڑھ رہا تھا، اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کو اتنا بولنا پڑتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، ہوم ورک ہے کتنا باقی، ہوم ورک نہیں لکھتا ہے، اسکول سے ٹیچر لوگ شکایتیں کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا یہ نظر، یا تو اس کو نظر لگی ہے یا تو خدا نہ کسی نے کچھ کیا ہوگا. لیکن وہ جیسا کہ مولانا صاحب نے شروع کیا، ہر چیز کے لیے ہم بہانہ بھی نہیں دے سکتے، ذاتی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. محنت نہ کرے اور بہانہ دیتے ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، نہیں وہ بھی نہیں. لیکن یہ بھی چیزیں ہے کہ نظریں لگتی ہے، اچھا خاصا آدمی تباہ ہو جاتا ہے نظر لگنے سے. جی اب یہاں پہ آگا ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اکثر جو ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سحر کو اور معجزے کو جو ہے ایک سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھے کسی حجت خدا کی حقانیت کو پہچاننا ہے تو معجزہ اس کا ایک طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ جو فالس ہے، جو جھوٹا ہے، جو خود کو اللہ کی حجت کہتا ہے اور کہتا ہے وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو تسلی دلانا چاہتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں، تو وہ سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ڈفرینس آپ بتا دیں. دیکھیے سب سے پہلے تو سحر اور جادو، سحر اور معجزہ یا جادو اور معجزہ، یہ دو بہت ہی الگ چیز. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جادو یا سحر جو بھی ہوتا ہے بعض اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جمع کر لیا، وہ جمع کر لیا، ایسے رات میں بیٹھے ویسے دن میں بیٹھے، وہ عمل کیا، فلاں عمل کیا. اتنے عمل کرنے کے بعد آپ پہنچتے ہیں ایک ایسے کام کی طرف جو لوگوں کی عقلوں سے باہر ہے. جی معجزے میں ایسے کسی پروسیس کی ضرورت نہیں پڑتی. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جادو وغیرہ اور سحر تک جو لوگ پہنچتے ہیں ایک مدت تک ریاضت کرنے کی بنیاد پر، ایک مدت تک بہت سے عجیب و غریب کام کرنے کے بعد وہ اس پوزیشن پہ آتے ہیں اور اسباب کی مدد سے وہ کسی چیز کو آ کر رد و بدل کرتے. لیکن معجزے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، فقط اذن خدا. فقط پیغمبر اکرم اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمائیں گے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. حضرت کے زمانے میں ایک مرتبہ لشکر پیاسا تھا، لوگوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ پیاس سے سب مرے جا رہے ہیں اور پیاس بہت شدید ہے. حضرت نے فرمایا برتن لے آؤ. برتن لے حضرت نے اپنی انگلیوں کو رکھا، انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا. پر دیکھ رہے یہاں پر کسی ایسے ورد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسے کلام کرنے کی ضرورت نہیں، بہت دیر تک آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ اس چیز کو تھوڑا سا غور کریے. معجزہ صرف اور صرف
اذن خدا کا محتاج ہے. بے شک. جادو میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک مدت تک یہ جادوگر نہ جانے کن کن کاموں میں رہتا ہے, اس کے بعد جا کر اس مرحلے کو طے کرتا ہے. اگر اس چیز کو آپ دیکھنا چاہیں تو خود جناب موسیٰ اور فرعون کے دربار میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. بے شک. کہ ان جادوگروں کو کتنی ضرورت پڑی, کتنا سسٹم بنایا, کیسے کیا, یہ کیا. معجزہ کیا ہوا؟ وَلْقِ مَا فِي یَمِینِک, موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں. یہاں پر بھی جملہ قرآن کا بڑا حسین ہے. یہ نہیں کہا کہ عصا ڈال لو, جی. کہا جو تمہارے ہاتھ میں. بات عصے کی, بات لکڑی کی کسی کی ہے ہی نہیں, بات ہمارے اذن کی ہے. بے شک. آپ غور کریے, یہ جملہ خود قرآن کا بڑا نزاکت بھرا ہے. وَلْقِ مَا فِی, اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا موسیٰ اپنا عصا ڈالو, یہ نہیں کہا وَلْقِ مَا فِی یَمِینِک, جو تمہارے ہاتھ میں وہ ڈالو. یعنی معجزے کے لیے اصلاً اس سب کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا ایک تو سب سے بڑا فرق معجزے اور جادو میں یہی ہے کہ معجزات بدون اسباب باذن خدا ہوتے ہیں. جادو کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے. پس اگر ہم کو کوئی اس زاویے سے دھوکہ دینا چاہے تو ہم سمجھ لیں کہ یہ کتنے پروسیس کے بعد اس کام کو انجام دے رہا ہے. معجزہ انجام دینے والی ذات جو نبی کی ہوگی اس کو اس کی میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اس کی بہترین دلیل اگر آپ دیکھیں نا, خود ان جادوگروں نے, دیکھیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے, ہماری عام نگاہیں اگر دیکھیں تو سوچیں کہ جناب موسیٰ نے خوب ایک سانپ بنایا, ایک اژدہا بنایا. خوب سانپ تو انہوں نے بھی بنایا تھا, لیکن جادوگر فوراً کیا سمجھ گئے کہ یہ جو موسیٰ نے دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے. آپ غور کریے, جن کو بلایا گیا تھا کہ آپ جناب موسیٰ کو ذلیل کریے, جن کو رسوا کریے, وہ اس معاملے میں اسپیشلسٹ تھے. وہ جانتے تھے کہ موسیٰ نے جو کچھ کیا اس کا ذرہ برابر جادو سے نہیں تھا. وہ کرنا وہ کیوں ایمان کیوں لاتے, کہتے ہاں ایک بڑا جادوگر موسیٰ ہم سے بڑا جادوگر ہے. لیکن وہ لوگ فوراً کیا ہے, قرآن کہتا ہے وَلْقِ السَّحَرَةُ ساجدین, وہ سب سجدے میں گر گئے. وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العالمین رب موسیٰ و ہارون. یہ سب جملے کیوں کہنے پڑے؟ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے یہ سب جو کاروبار کیا اس کے لیے کتنے پروسیس ہم نے طے کیے. موسیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. لہٰذا یہ سنخ جادو نہیں ہے, اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جادوگر اس معاملے کو بہترین طریقے سے سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. اور ہمارے بھی سمجھنے کے لیے بہترین جگہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اسباب کیا ہیں, مشقت محنت کر کے کسی مرحلے کو انجام دیا جائے تو اس کا تعلق سحر سے. لیکن ایک مطلب اذن خدا کی اگر بات آ جائے, اذن خدا نے کہہ دیا جناب موسیٰ کو وَلْقِ مَا فِی یَمِینِک, بات ختم ہو گئی. دوسرا یہ کہ آپ اگر آئیں, جادوگر کچھ محدود کام کر سکتا ہے. اس کو بہت غور کریے گا. جادوگروں کی مثلاً وہ ایک چیز سے 2-3 کام کر سکتا ہے, لیکن جب معجزہ ہونے لگے تو صاحب معجزہ کو اصلاً چیزوں میں محدود ہی نہیں کیا ہے. ایک عصا, اسی عصا سے اژدہا بنتا ہے, وہی عصا چشموں کو جاری کرا دیتا ہے, وہی عصا پھر دریا پہ پڑتا ہے تو زمین کی سطح دکھائی دینے لگتی ہے. اب دیکھیں ایک عصا, یعنی اس کو پہچانا جائے کہ معجزہ اصلاً ان میں سے کسی چیز میں محدود, چونکہ اس کا تعلق اصلاً سبب سے ہے ہی نہیں نا, اس کا تعلق ٹوٹل اذن خدا سے. پھر اس کے بعد جو بہت اہم چیز, چونکہ ہمارا زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تشویش, بعض چیزیں ہو سکتا ہے ولی خدا حجت خدا کے سامنے کچھ باطل لوگ آ کر کھڑے ہوں اور ایسے ہی کچھ ایسے کام انجام دیں جو خارق العادہ ہوں, اور ہم فوراً ان پہ ایمان لے آئیں کہ نہیں صاحب یہ ولی خدا ہیں اور یہ ہیں, تو ہم کو کچھ چیزوں کو جاننا ہے. جب بھی معجزہ جو انبیاء کرتے ہیں, انبیاء معجزے کے ذریعے دکان نہیں کھولتے. انبیاء جب معجزہ کرتے ہیں تو صرف لوگوں کی ہدایت مقصود ہوتی ہے. لیکن آپ جادوگروں کی دنیا میں جائیے تو جادو سے پہلا جو ان کا مقصد ہوتا ہے یا تو پیسہ یا تو نام. جبکہ انبیاء کو نہ نام چاہیے نہ پیسہ. وہ اگر کہیں پر آپ کو معجزہ, ایک تو ہر جگہ معجزہ دکھائیں گے نہیں, جو اذن خدا ہوگا وہاں پر, اس میں بھی مقصد کیا ہوگا, مقصد لوگوں کی ہدایت, نہ یہ کہ اپنا نام ہو جائے, اپنی شہرت ہو جائے. یہاں سے آپ پہچانیے کہ ہر خارق العادہ کام کرنے والا آپ سے مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. اگر اس کی ڈیمانڈ میں دنیا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ جادوگر ہے, کیونکہ انبیاء کے کاموں میں یہ کام نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک بہت اہم چیز,
وہ یہ کہ معجزہ جو انبیاء دکھاتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی ایک سیاہ نقطہ نہیں نظر آئے گا، بے شک یعنی پوری زندگی پاک و پاکیزہ، لیکن اگر آپ آئیں ریاضت اور جادو کرنے والوں کی زندگی میں، ان کی زندگی میں نقطۂ سیاہ بہت موجود ہوں گے. تو ہر کام، اب میں اس وجہ سے ان سطحی باتوں کو بھی عرض کر دے رہا ہوں کیونکہ بہت ڈیپ میں جا کر ہم شاید نہ سمجھ پائیں. ہم کو دونوں لگے کہ دونوں کام تو خارق العادہ ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے. آپ اس جادوگر کی زندگی کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اس کی پوری زندگی سیاہی سے بھری ہو اس کے کردار میں، لیکن انبیاء نے معجزے دکھائے، لیکن ایک جگہ بھی انبیاء کی زندگی میں کوئی ایک ڈاٹ بلیک سیاہ نہیں موجود تھا. بس یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. جی، یعنی ایک فلٹر ہے جو ہم چھان سکتے ہیں کہ جادو کیا اور معجزہ کیا. اب آغا صابر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس پورے پروسیس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ فال کھولنا. مثال کے طور پہ کوئی بھی کچھ بھی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں کہ آغا ہمارے بچے پہ یہ پریشانی ہے، پلیز آپ ان کا فال کھول دیجئے. تو بیسیکلی یہ فال کیا ہوتا ہے اور اس میں دکھاتا کیا ہے، اور ہمارے ویورز کے لیے آپ بتا دیجیے. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، جس کو دیکھو وہی آئے دن فون کرتا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب ذرا فال کھول دیجئے، گھر میں کچھ پریشانی ہے آپ بتا دیجئے. تو در حقیقت اصل میں لوگ جانتے ہی نہیں یہ فال کیا ہے. یہ جو ہم استخارہ دیکھتے ہیں نا، جس کو ہم اپنے شرعی بھاشا میں شرعی زبان میں استخارہ بولتے ہیں، در حقیقت یہی فال ہے. استخارہ ہم قرآن سے اللہ کی رائے مشورہ لیتے ہیں، اسی کو عرب لوگ جو ہے وہ استخارہ بھی بولتے ہیں اور فعال بھی بولتے ہیں. فعال مطلب اللہ کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں وہ پٹ آؤٹ کرنا رہتا ہے، وہ بتانا رہتا ہے. تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں یہاں دیکھا نہیں، ہم نے باہر دنیا میں، عربوں کی دنیا میں، ایرانیوں کی دنیا میں دیکھا جو بزرگان فال کھولتے ہیں یا استخارہ دیکھتے ہیں بقول ہمارے معاشرے کی زبان میں، تو وہ لوگ قرآن کھول کے کبھی کبھی آیتیں پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر رموز ہوتے ہیں. یہ علم عرفان، اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بتا پاتا. جس طرح سے آپ جانتے ہیں استخارہ دیکھنے کو بولا جاتا ہے، مولانا صاحب نے قرآن کھولا، استخارہ دیکھا، آیت پڑھی، ہاں اور نہ میں اب کرو یا مت کرو ایسے بول دیتے ہیں. جبکہ کبھی کبھی ان آیتوں کے پیچھے یعنی پوری داستان ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ جس کام کے لیے جانا چاہتے ہو، اگر یہ کام ہے تو اس کا یہ اثر ہونے والا ہے، یہ کام ہے تو اس کا یہ اثر ہونے والا ہے، یہ کام ہے تو مت کرو، یہ کام ہے تو مت کرو. یہ بہت 100 میں 2 مولانا بھی نہیں جانتے. میں آپ صاحب بولتا ہوں 100 میں 2 مولانا بھی یہ بیک گراؤنڈ نہیں بتاتے. وہ صرف استخارہ دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کے ہاں اور نہ میں جواب دے دیتے ہیں، کرو یا نہ کرو. جبکہ استخارہ مطلب کیا ہے؟ اپنے اللہ سے خیر طلب کیا، مشورہ طلب کیا، تو اللہ نے ان آیاتوں میں جو رموز پوشیدہ رکھا وہ سامنے والے کو بتاؤ کہ بھائی تم جس کام کے لیے جا رہے ہو کرنا چاہتے ہو، دیکھو اس سلسلے میں یہ پوائنٹس ہے، آپشن ہے. اب دیکھیے آپ نے جو پوچھا کہ فال کیا ہوتا ہے، تو فال کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو کھول کر ان کے آیاتوں سے وہ چیزیں حاصل کرنا جو اس کے زندگی پر انطباق کرے. اور اس کے لیے علم و معرفت چاہیے، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تک بازیاں ہوتی ہیں، فال کے نام پہ تک بازیاں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی فال کھولتے ہیں جو اصل میں قرآن سے سہارا لیتے ہی نہیں ہیں، نمبر وغیرہ سے. جزاک اللہ. وہی اس کو بولتے ہیں علم ظفر، علم ظفر یا علم عدد کے ذریعے وہ فال کھولتے ہیں. اس میں مثلا عدد کے اعتبار سے کچھ لکھے رہتے ہیں، یہ عدد آئے تو یہ عدد آئے تو یہ عدد یہ سب پورے ڈیٹیلس ہے، یہ سب اتنے شارٹ میں ہم نہیں بتا سکتے. تو اس میں نمبرنگ کیے ہوئے رہتے ہیں، یہ نمبر پہ یہ نمبر پہ وہ مثلا آنکھ بند کر کے کسی ایک نمبر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. مثلا 9 پہ ہاتھ آیا، اب 9 پہ انہوں نے پہلے سے جو لکھ کے رکھا ہے ایک داستان کا ایک شارٹ لکھا رہتا ہے، تو اس میں وہ دیکھ کے بتاتے ہیں یعنی تمہارے زندگی میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ ہے تک، ضروری نہیں کہ اب ہو سکتا ہے اس کے انگلی 6 پہ پڑ جاتی، 3 پہ پڑ جاتی، جو جس پہ انگلی پڑ جاتی وہی وہ بتاتا. اس میں خدا سے کوئی مشورہ نہیں ہے، نہ حدیثوں کا سہارا لیا، نہ کلام معصومین سے کوئی سہارا لیا. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تک بازی، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو اس وقت جتنے عامل اور تنترک لوگ فال کھولتے ہیں وہ یہ یوز کرتے ہیں. اس کے لیے بھی علم ظفر میں ماہر ہونا چاہیے، علم عدد میں ماہر ہونا چاہیے. وہ علم جو مولا کائنات نے دی، علم ظفر مولا کائنات نے دی، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے ذریعے بہت سارے رازوں کو فاش کیا جاتا ہے. تو فال ایک الگ حقیقی، یعنی حقیقی فال الگ چیز ہے جو قرآن سے دیکھا جاتا ہے، اور جو تک بازی والا فال ہے یہ الگ چیز ہے. تو ہم لوگ یہ تک بازی والا فال کے بالکل قائل نہیں ہے، اس میں ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہاں قرآن سے جو فال دیکھا جاتا ہے
تو اس کے لیے بھی علم چاہیے, معرفت چاہیے, جو ان آیتوں کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہو, اس کی تفسیر سے ہوگا تبھی وہ صحیح بتا سکتا ہے. وہ بھی دیکھیے, اللہ یم اللہ من یشاء و یثبت, اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. ہماری نیکی اور برائی کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری تقدیریں بدل جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں, خدا کے لیے آپ لوگ ایسے عامل, تانترک یا ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر اپنا وقت اور پیسہ برباد نہ کیجئے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ ہو, حقیقی علم نہ ہو. ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیے. یہ صرف آپ کو دلاسا دے کے بہکا کے اور تک بازی کے ذریعے ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہماری وہ باتیں بتا دے جو ہمارے دل میں چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں 10 باتوں میں سے 5 باتیں کبھی کبھی مل جاتی ہیں, 6 باتیں مل جاتی ہیں. وہ سوچتا ہے ارے یہ تو بہت پہنچے ہوئے آدمی ہے, یہ تو دل کی باتیں بتا دے رہا ہے, جبکہ یہ تک بازی ہے. لہٰذا ایسی جگہ پر مت جائیے. جی, اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ آغا کمال صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ہم اس ریسرچ میں جب تھے اس پروگرام کو بنانے سے پہلے, تو ہمارے ایکچولی میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو کوٹ پینٹ پہنے ہوئے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مثال کے طور پہ فلاں شخص کو اگر تمہیں قابو میں کرنا ہے پوری طرح سے اپنے اس میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ مڈ نائٹ یعنی ایک دم جب رات میں ہو تو نارتھ کی دشا میں آپ بیٹھیے, اپنی خباثت لے کے جو ہے برہنہ رہ کے آپ فلاں جو ہے منتر آپ جپیے, تو آپ کی 108 مرتبہ تو جو ہے مراد پوری ہو جائیں گے اور آپ فلاں شخص آپ کے اس میں جو ہے پورے قابو میں آ جائے گا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ برہنہ رہنا اور خباثت ہاتھ میں لے کے, مثال کے طور پہ یہ تو انتھنکیبل ہے, تو یہ کیوں نجاست کا اتنا بڑا رول ہے اس پورے جادو اور سحر کے سلسلے میں؟ دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے کہ جس قدر ہم طہارت سے دور ہوں گے اور نجاست ہمارے قریب ہوگی, تو دھیرے دھیرے ہم جو ہے وہ روحانی طاقت اس سے اپنے آپ کو کمزور بناتے جا رہے ہیں. دیکھیے, میں آپ کو مثال دوں, جیسے اگر سردی کا موسم ہو جی, تو اس سردی کا موسم کا سامنا آپ بھی کرتے ہیں, اور اسی سردی کا موسم کا سامنا ایک ضعیف آدمی بھی کرتا ہے. بے شک. لیکن وہ ضعیف آدمی ذرا سے اگر دیر تک ہواؤں میں رہ جائے, کھلی فضا میں رہ جائے, تو وہ کھانسنے لگتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. اسی سردی کے سامنے آپ جوان تھے, آپ کھڑے ہوئے, آپ کو کچھ نہیں ہوا. یا اسی طرح بہت سے وائرس جو آتے ہیں, کہا جاتا ہے ابھی جیسے مثلاً کووڈ-19 کے وقت کہا جاتا تھا ضعیفوں, بچوں, ان کو زیادہ آپ بچائیے اور یہ کریے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ چونکہ ان کے اندر وہ ڈیفنس کی جو طاقت ہوتی ہے, دافعہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, وہ کم ہوتی ہے. قوت دافعہ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حملات بیماریوں کے کیا ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں. یعنی حملے تو ہوتے ہیں, لیکن جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ڈیفنس کرتا ہے, جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ ان حملوں کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جسم کی حالت ہوئی. یہی حالت جو ہے ہماری روح اور ہمارے روحانیت اور اندرون کی حالت ہے کہ اگر اس کو ہم پاک نہیں رکھیں گے, اور اگر ہم پاکیزہ نہیں رہیں گے, اور اگر ہم نجاست کی حالت میں پتہ چلا کوئی جو ہے مثلاً جنابت کی حالت میں گھنٹوں رہ رہا ہے, کوئی جو ہے پیشاب کر کے یوں بیٹھا ہوا ہے, اور دیگر چیزیں, یعنی اس سے آپ کا جو کنٹرول معنویت پہ ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے کمزور ہوتا جائے. یہ آپ کا معنویت اور روحانیت سے کمزوری, آپ کی جانب شیطان کا حملہ تیز ہونا, اور چونکہ آپ کمزور ہو چکے ہیں لہٰذا آپ پر اثر انداز. جس بھی انسان پر کمزوری آتی ہے, دشمن سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, اس پر غالب ہوتا ہے, حاوی ہوتا ہے. یہاں پہ پرابلم یہی ہے کہ کبھی کبھار ہم بعض چیزوں کو واقعی نہیں سمجھتے. مگر گھر نجس ہے, ٹھیک ہے نا, کپڑا نجس ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے نا, بدن نہیں. آپ کو اس نجاست کی حالت میں نہ خدا پسند کرتا ہے, نہ رسول پسند کرتے ہیں, نہ امام پسند کرتے ہیں. یعنی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پاک و طاہر رکھیں. حتیٰ ہمارے یہاں تو روایات میں شدت کے ساتھ وضو کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہر وقت انسان باوضو رہے. یہاں تک کہا گیا کہ رات میں وضو کر کے سوئے تو انسان گویا قائماً پوری رات اس کے لیے عبادت میں لکھی جائے گی. یہ صرف یہ چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ آپ کا رابطہ جو ہے معنویت سے اور آپ کا رابطہ خدا اور اولیاء خدا سے کمزور نہ ہو. یہ رابطہ کمزور ہونا ان سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جانب جو شیطانی یہ طے کر کے بیٹھے کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں انسان کا کھلا ہوا دشمن ہوں, لہذا وہ کسی بھی زاویے کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا. روایت میں ایک روایت دیکھ رہا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت فرماتے ہیں طہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ, اپنی ان بدن کو تم پاک رکھو, اللہ تمہارے وجود کو کیا ہے, پاک کرے. پھر روایت کہتی ہے کہ کوئی عبد ایسا نہیں ہے جو رات گزارے اپنے گھر میں پاک و پاکیزہ, مگر یہ کہ اس کے ہمراہ ملائکہ ہوتے. جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو
تو یہ ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، میرے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، یہ طاہر سو رہا ہے. یا اس طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من اخلاق الانبیاء التنزہ، اخلاق انبیاء میں سے کیا؟ پاکیزگی، نظافت. بس اگر ہم اپنے آپ کو اخلاق انبیاء سے متخلق کریں گے، اخلاق انبیاء اپنے اوپر لے آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معنوی جو جنبہ ہے اور معنوی جو شعبہ ہے وہ مضبوط ہوگا. اس کے مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر جو سحر و جادو، جو شیطانی حملات ہیں وہ ہمارے وجود سے کیا ہوں گے؟ دور ہوں گے. نجاست میں رہیں گے تو بہت جلدی ان حملوں کے ہم زد میں آ سکتے ہیں. اور اب یہاں پہ بس ایک مختصر سا سوال ہے کہ ایسا ایک ڈھونگی بابا ہوتا ہے، ایک ریئل ہوتا ہے، اور وقت بھی کافی ہو رہا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو کس طرح سے ہم اسے پہچانیں کون ڈھونگی اور کون ریئل، اور یہ اس میں ہوتے ہیں بہت سارے ایسے بابا وغیرہ ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو جو ہے یہ لوگ الٹا لکھتے ہیں اور الٹا پڑھتے ہیں، تو اس کا پیچھے کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیز میرے بھائی، اس سلسلے میں جو ہمارے بزرگان نے بتایا، کچھ چیزیں جو ہے وہ عملیات میں گنا جاتے ہیں، عملیات کا حصہ ہوتا ہے. عباس جی، یہ ایک فن ہوتا ہے اور ایک طریقہ عمل ہوتا ہے. یہ عملیات کی دنیا کی بات ہے. دیکھیں ہم ہر بات کھلے عام منظر عام پہ نہیں کر سکتے. رسول خدا کے بھی صحابہ تھے، 3 طرح کے صحابہ تھے. ایک خاص الخاص صحابہ ہوتے تھے، ایک خاص صحابہ ہوتے تھے، ایک عام صحابہ ہوتے تھے. تو رسول خدا جو بات خاص الخاص سے کرتے تھے وہ خاص سے بھی نہیں کرتے تھے، اور جو خاص سے کرتے تھے وہ عام سے نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ہر ایک کی برداشت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اسی لیے ہم ہر بات مجمع عام میں نہیں کر سکتے. یہ ایک عملیات کی دنیا کی باتیں ہیں، یہ بہت ساری راز کی باتیں ہیں جو عام مجمع عام نہیں کر سکتے، اور ہم کو ہم سمجھا بھی نہیں سکتے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر اگر ہم کو ریئل عامل، اچھا عامل اور ڈھونگی جس کو بولیں، ان کے درمیان اگر ہم کو تمیز کرنا ہے، تو اس میں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھو وہ شخص جب عملیات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، مثلا آپ اپنے پریشانی لے کے گئے یا کوئی مسئلہ لے کے گئے، تو وہ جو حل آپ کو بتائے گا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہے یا اپنی طرف سے کچھ بیان کر رہا ہے. اوکے، جیسا تک بازی کے ہم جزاک اللہ. اگر اس نے بات قرآن و حدیث سے شروع کی کہ اللہ نے ان مع العسر یسرا، مثال کے طور پر اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے. اب ایک آسانی رکھی تو وہ قرآن کے آیتوں کے ذریعے اگر آپ کو حل بتاتا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے آپ کو حل بتاتا ہے، یا انہی چیزوں پر عمل کر کے بہت ساری ریاضتیں ہوتی ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس طرح سے اگر وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یا آپ کو سمجھاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو حلال ہے، وہ چیزیں جو جائز ہے اس کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے، تو سمجھئے کہ یہ بندہ صحیح جا رہا ہے، صحیح ہے. کچھ عامل ہوتے ہیں وہ فوراً آپ کو نیگیٹو پوائنٹ سے بات شروع کریں گے اور ایسی چیزیں کرنے بولیں گے جو شرعاً جائز نہیں ہے. مثلا وہی جیسا آپ نے بتایا کہ نجاست ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہو، آدھی رات کے بعد ننگے رہو، یہ شیطانی کام ہے. یہ اس کو بولتے ہیں سفلی اعمال. یہ سفلی اعمال ہے، یہ ہمارے شریعت میں حرام ہے. جی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آگا کہ وہ لوگ جو آیتوں کو الٹا وغیرہ لکھتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ چیزیں ابتدا میں عرض کریں کہ آپ کی خدمت میں واقعی ناظرین سے اور جتنے بھی ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سے بتاؤں کہ آپ کی زندگی کا سارا دستور انہی واجبات میں ہے اور انہی محرمات میں. وہ ہم لوگ کبھی کبھار زندگی کو اچھا تلاش کرنے کے لیے زبردستی ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو کالا مرغا لاؤ، سفید مرغا لاؤ اور یہ لاؤ. یہ اس میں آپ کی زندگی کے جو سسٹم تھے نا، خدا نے واجب اور حرام میں رکھے. واجب کو انجام دیجئے، حرام سے رکیے. دین سے بہتر کوئی تعویذ زندگی نہیں ہے. جزاک اللہ. تو جو فرما رہے ہیں ہم جو تعویذوں کے چکر میں کبھی بھاگتے، یہی دین آپ کا سب سے بڑی تعویذ ہے. یہ آپ کے وہ تعویذ جو آپ گلے میں پہنتے وہ دین کی تعویذ آپ اپنے کردار میں پہنو. یعنی واجبات پہ عمل کرو، محرمات سے رکو، مکروہات کو انجام نہ دو، مستحبات کو جہاں تک ممکن ہو. یہ بہترین چیز ہے کہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آڑے ٹیڑھے الفاظ لکھ دینے سے عمل نہیں ہوتے. بعض وہ حضرات ہیں خود ہمارے ہاں، ہم کو کس جانب جانے کی ضرورت ہے
جس قوم کے پاس زیارت عاشورہ ہو، جس قوم کے پاس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، جس قوم کے بعد صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہوں، ان حضرات کے ذریعے توسل کریے. کائنات میں خدا سے بڑی کوئی قدرت نہیں ہے اور خدا کے نزدیک پہنچنے کے لیے ان سے بڑی ذوات نہیں ہے. بے شک. تو آپ کو سب کو عمل آتا ہے، یعنی آپ یہ طے کر کے چلیے کہ آپ سب عامل ہو. کیوں عامل ہو؟ کیونکہ خدا کائنات میں خدا سے بڑی طاقت کوئی نہیں اور اہل بیت سے زیادہ خدا سے کوئی قریب نہیں. آپ ان کا واسطہ دو، بحق الزہرا، بحق الحسین، بحق الحسن. یہ دستور ہم کو اہل بیت نے بتایا، ہم اس زاویے سے جائیں اور اعتماد کے ساتھ جائیں انشاءاللہ. یہاں سے سارے جی اب آخر میں بس یہی سوال ہے آپ سے کہ ہم نے دیکھے کہ کتنی زندگیاں ایسے لوگوں نے، ایسے عامل، ایسے باباؤں نے جو ہے برباد کر کے رکھ دی ہے. تو کیا انہیں جو ہے آپ دونوں سے میں سوال کرتا ہوں، کیا انہیں اللہ اس دنیا میں جو ہے اس کا سزا دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جی دیکھیے، ایک چیز سب سے پہلی چیز تو جان لیجئے کہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ دنیا میں دشمنان خدا کو سزا دی جا سکے جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے. یہ ایک چیز ذہن میں رکھے. حتیٰ دنیا اس قدر آپ کی کمزور اور مختصر سی ہے کہ نہ خدا اپنے دوستوں کو، نہ یہ کہ خدا کی قدرت میں نہیں، اصلاً اس دنیا کی فضا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا اپنے دوستوں کو یہیں پہ جزا دے سکے اور خدا اپنے دشمنوں کو یہیں سزا دے. وہ جو سزائیں ہوتی بھی ہیں اس دنیا میں وہ ایک حد تک بہت معمولی سے مرحلے تک ہوتی ہے. اصل ان کی سزائیں اس یوم موعود کے لیے، اس روز موعود کے لیے مقرر ہے، اور اسی طرح خود اولیاء خدا کی جزا بھی یوم موعود کے لیے. تو یہ تو طے ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو ستایا ہے، اگر آپ نے لوگوں کو پریشان کیا ہے، تو قرآن صاف ستھری آیات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ دیکھیں گے. خدا ذرہ برابر ظلم کو فراموش نہیں ہونے دے گا اور ظالم کو چھوٹ نہیں دے گا. ابھی اگر اس دنیا میں ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بہت آگے جا رہے ہیں، تو یہ انما نملی کا مرحلہ ہے جو خدا نے فرصت. یہ رسیاں ڈھیلی ہوئی ہیں. رسیاں ڈھیلی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا عذاب ختم ہو گیا ہے. ان کے گناہوں میں اور اضافہ. احسنت. یہ رسیاں ڈھیلی ہونا خود ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ اگر نیک بندوں پہ خاص نظر کرتا ان کو بچا لیتا ہے، اور جس وادی میں چلے جاتے پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا انہی کے حال پہ. خدا نہ کرے کہ انسان کو خدا اس کے حال پہ چھوڑ دے. جس دن خدا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے اسی دن یہ دنیا ہمارے لیے جہنم ہے. جی آگا آپ کا اضافہ اس میں صرف روایت کے حوالے سے اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں، ایک دنیاوی ایک اخروی حساب سے. ایسے جادوگر عامل جو اپنے عملیات کے ذریعے یا جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کے متعلق جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی گئی کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کی کیا سزا ہے، ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے جو اپنے جادو ٹونا ٹوٹا کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے غلط عملیات کے ذریعے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضرب عنقہ بالسیف. دنیا میں اس کی سزا ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دو. کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرے میں فتنہ برپا کرتا ہے، یہ معاشرے کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، لوگوں کے گھروں کو تباہ کرتا ہے. جی تو اسی لیے کہتے ہیں قرآن میں کہا الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے. تو اس کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کو ختم کرو جس کی وجہ سے دنیا میں فتنہ ہو، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ تکلیف میں ہو. اور یہ چیز کوئی بری بات نہیں ہے. ہر سماج، ہر معاشرہ یہی چاہتا ہے کہ غلط لوگوں کو ہٹا دیا جائے تاکہ معاشرہ ہمارا اچھا بنے. پہلے اس کو ہدایت دو، سکھانے کی کوشش کرو. اگر وہ نہیں مانتے تو اس کو ہی پھر ختم کر دو تاکہ معاشرہ بچ سکے. کہتے ہیں نا جسم میں اگر کوئی پارٹ ناسور بن جائے تو اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے باقی پارٹس کو بچانے کے لیے. سیم خدا نے یہی ہمارے لیے بھی کہا. دنیا میں اگر معاشرے میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو ایسے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں اس ناسور کو کاٹ دو تاکہ باقی حصے کو بچا سکو. یہ دنیا میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس اہم مسئلے کے اوپر جو ہے کچھ روشنی ڈالنے کے لیے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے آگا کہ سماج آج کوئی نہ کوئی فرد جوجھ رہا ہے اور ارسپیکٹو آف ریلیجن سے، مسلمان ہی نہیں کوئی بھی ریلیجن کا ہو، کہیں نہ کہیں وہ اس کا شکار ہوتا ہے. اور حسد، کیونکہ ہم نے اس کا پرائمری ریزن جو دیکھا وہ حسد ہے.
وہ ہر گھر میں دو بھائیوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ہر میرے جگہ بھائی پہ اولاد آدم میں سب سے پہلے جس روحانی بیماری نے جگہ لی تھی وہ حسد. جی یہ قابل نے جناب حابیل کو کیوں مارا تھا؟ حسد ہی تو تھا. جی. تو سب سے پہلے جس بیماری نے اولاد آدم کو اپنا شکار بنایا وہ یہی تھا, اور اسی کی وجہ سے یہ سارے یہ ہر فساد کی جڑ ہے. اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہمیں اس حسد جیسے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. آمین. اور بس آخر میں پھر ایک بار آپ تمام کا شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ نے اس پروگرام سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا. جو دعائیں خصوصاً آیت الکرسی ہے, زیارت عاشورہ ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے, اس طرح کے, اور خصوصاً پنجتن پاک کا 14 معصومین کا اپنی دعاؤں میں وسیلہ دیجئے کہ اللہ بحق اہل بیت تو ہمیں ان تمام جو ہے شر سے محفوظ فرمائے. اور خصوصاً میں شیعان حیدر کرار, موالیان حیدر کرار سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دعا میں پنجتن کا وسیلہ دیجئے. ایرو گیرو کے در پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ در حضرت عباس, در مولا حسین پر جائیے اور اپنی دعا میں امام حسین کا وسیلہ دیجئے. انشاءاللہ کوئی بھی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا. اب سے لیتے ہیں الوداع. اسی طرح کے پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے جائیں گے. اپنے فیڈ بیک اور سجیشن ضرور لکھیں winislam@gmail.com پر. لیتے ہیں الوداع. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.